جی جگہ نہیں ہوگی. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایولیوشن اور قرآن، یہ کچھ آیتیں کوٹ کرنی پچھلے لیکچر میں بھول گیا تھا جی. یہ آیا ہے 698 جی، 6/98. ٹھیک ہے. والذی انشاکم من نفس واحدہ فمستقرم و مستودع. ٹھیک ہے. نظریہ ارتقاء کی بنیاد کیا ہے؟ یہ پچھلے لیکچر میں ساری جگہ کہ زندگی جو ہے جامد نہیں بلکہ متحرک ہے. یہ اپنے اولین جرسوبے سے حرکت کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے جی، لیکن مسلسل حرکت نہیں کی جاتی. ایک منزل میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے. وہاں کے ماحول سے سامان نشو و نما اپنے اندر جذب کرتی ہوئی، عرفہ ہوتی ہوئی، جب اس میں اگلی منزل تک پہنچنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، فٹسٹ ہو جاتی ہے، تو پھر چلنا شروع کر دیتی ہے. اس طرح وہ رکتی اور چلتی ہوئی اپنی منزل کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ ہے مستقر اور مستودع جی. ٹھیک. یہ بڑی جامع اور لطیف اصطلاحات ہیں. جب کوئی شے حرکت کرتی ہو کسی جگہ رک جائے تو اسے قرار کہتے ہیں، اور رکی ہوئی تو منجمد شے بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے قرار کا لفظ نہیں بولا جاتا. یہ لفظ صرف متحرک اشیاء کے عارضی طور پر رک جانے کے لیے بولا جاتا ہے. اس رکنے کے بعد وہ اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جاتی ہے. ہاں، قرآن اسے مستودع سے تعبیر کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کسی کی امانت کسی کے سپرد کر دینا، یعنی یہ چیز اس منزل کے پاس جو اس کا مستقر تھا، فطرت نے بطور امانت رکھی تھی، اس نے وہ امانت اس کے سپرد کر دی جس کی وہ امانت تھی. اس لیے اس طرح مستقر اور مستودع کی منزلیں طے کرتی ہوئی زندگی جو ہے سلسلے ارتقاء کی آخری حدود تک پہنچ گئی. اس طرح کائنات بھی اسی طرح ہوئی ہے. سائنس کے اس مشکل مضمون کو بھی قرآن نے کس قدر شاداب و شگفتہ اور کتنی کنسائز اور مختصر انداز میں جو ہے پیش کر دیا. لیکن یہ حقائق صرف وہی سمجھ سکتے ہیں نا جو غور و فکر سے، تفکر سے کام لیں. زندگی کی اگلی اور بلند منزل مستودع ہے. اگر جد و جہد جاری رکھے تو یہ مستودع جو ہے اس کا مستقر بن جاتا ہے اور اسے اگلی منزل میں پہنچا دیتا ہے. یہ آیات اس میں ملاحظہ کیجیے: 83/26، 74/27 اور 74/38. یہ جو قرآن ہے نا جی، کسی انسانی اس کی فکر کی تخلیق ہی نہیں ہے. موجودہ انکشافات ایک ایک آیت کی تصدیق کر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس ذات کی طرف سے ہے جس کے سامنے غیب و شہادت یکساں ہے جی. اب قرآن اس ذات کی طرف سے ہے جس کے سامنے غیب و شہادت یکساں ہے. ماضی، حال اور مستقبل اس کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. یعنی ماضی اور مستقبل ہے وہ ایٹرنل ناؤ کی شکل میں، پریزنٹ کی شکل میں ہے اللہ کے ہاں. یہ وہ مقام جہاں اس کے دعوے جو ہے صداقت بن کر سامنے آ جاتے ہیں. 6 صدی عیسوی میں عرب کا خطہ جیسے عام علم بھی ناپید تھا. صرف 17 آدمی ابتدائی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، بلکہ اس زمانے میں جو ہے تو مکہ جو ہے مرکزی شہر تھا. سارا عرب تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. جو خطے مقابلتاً ایڈوانس تھے، ذرا اس کائنات کے بارے میں ان کے تصورات کو سامنے لائی. ٹھیک ہے جی. بطلیموس نظام کی روح سے یہ مانا جاتا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گردش کرتا ہے. ہندوؤں کے ہاں یہ تصور کہ تھال کی طرح چپٹی ہے زمین، جو ہے نیچے پانی ہے اور پانی کے اوپر مچھلی اور مچھلی کے اوپر گائے، گائے کے سینگوں پر یہ دھرتی ماتا. ایک وقت میں ایک سینگ پہ دھرتی ماتا کو رکھتی ہے، ایک تھک جائے تو دوسری پہ رکھتی ہے اور یوں سلسلہ آتا ہے. یہ ان کے الہامی کتابوں میں درج ہے. سورج، چاند، ستارے تمام دیوتا تھے. اب یہ چاند گرہن لگتا تو کہتے سورج سوریا دیوتا نے تو قرض لے رکھا ہے، قرضاؤں نے گل میں پٹا ڈال رکھا ہے، کیونکہ وقت پر ادا نہیں کر سکا. جلدی جلدی سے یہ پنڈر زیورات اور پیسہ لوگ اسے اکٹھا کرتے تاکہ دیوتا کا چھٹکارا ہو سکے اور سارا کچھ گھر لے جاتے. عیسائیت کے مطابق جس جگہ عیسیٰ آئے اسے کائنات کا مرکز ہونا چاہیے. تو یہ 6 صدی عیسوی. اب آئیے 17ویں صدی عیسوی میں. ٹھیک ہے جی. یہ گلیلیو آتے ہیں، یہ 1564 کی بات ہے. 1642 میں انہوں نے پہلی دفعہ کہا کہ زمین جو ہے تو متحرک ہے، تو اسے پھانسی پر چڑھانے لگے. اب تو چاند اور مریخ تک چلے گئے. پہلی بار اس کا اعلان روسی خلا نوردوں نے کہا کہ اجرام فلکی کا ساری ابتدا اور ایک حولہ تھا، یعنی گیسوں کا مجموعہ، نیبولا. چاند اور زمین کا مرکب جن چیزوں سے بنا ہے اس وقت بھی وہی تھی.
الگ الگ نہیں تھی، چونکہ چاند کے اوپر کوئی فضا تہ نہیں ہے، اس میں کچھ تبدیلیاں جو آئی ہیں اس فضا کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ عطارد جو ہے مرکری کے اوپر یہ فضا نہیں ہے، اس لیے چاند اور عطارد کے اجزاء کم و بیش ایک جیسے ہیں۔ مریخ پر لطیف سی فضا ہے، اس لیے اس کے اجزاء زمین سے ملتے جلتے ہیں۔ زمین چاند عطارد جیسی ہی ہے، یہ شروع میں ایک تھے۔ چاند زمین سے 21 کروڑ 50 لاکھ میل دور ہے۔ راکٹ کو 11 ماہ لگی، جو ہزاروں میل فی گھنٹہ یعنی 26,000 میل فی سیکنڈ سے اس زمین فضا سے نکلنے کے لیے یہ رفتار جو ہے تو اختیار کرنی پڑی۔ اب 14 صدی قبل قرآن کی طرف آئیے جی، ہاں دیکھیے یہاں سے اندازہ ہوتا ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال، یہ 41/11 دیگر اجزاء میں فلکی کی طرف توجہ کی جو ایک حولے کی شکل نیبولا کی شکل میں تھی۔ فقال لها والارض آتیا طون وکرہا قالتا آتینا طائعین، ٹھیک ہے جی، یہ 41/11 سب مظاہر جو الگ الگ ہیں اس کے پیدا کر رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں۔ عالم اولم یر الذین کفروا 21/30 کفر اور ایمان کا امتیاز ملاحظہ کریں جی، مظاہر فطرت پر غور نہ کرنا کفر ہے۔ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ سب ایک حولت ہے، اس کے بعد اس کے چھینٹے اوڑے یہ الگ الگ ہوئے۔ دوسری جگہ ہے والارض بعد ذالک دحاہا 79/30، اور بعد میں زمین کو یوں پھینکا جیسے گوپی سے پتھر پھینکتے ہیں۔ اب یہ چھوٹے بچے کو بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ اخرج منہا ماہا و مرعاہا 79/31، پانی کو کشید کر کے الگ کیا، خشکی کے قطعات الگ کر کے پھر اس میں نباتات کو کھیتی باڑی کے الگ کر لیے، تمام کورے نکلے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ جی 21/33، بڑی تیزی سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گردش کرنے لگی۔ یہ جو چھینٹے تھے شمس و قمر اور تمہاری زمین ہے، بل شمس والقمر کلو فی فلکن یسبحون جی، یسبحون کا لفظ دیکھ رہے ہیں، وجد آفرین ہے جی، کیسے وہ تیر رہے ہیں جی۔ ہاں زندگی کی نمود جو ہے اس کا دار و مدار پانی پر ہے۔ ہمارے ہاں سائنس کا انکشاف کے پانی سے ہی زندگی کے نمود ہے، اگر یہ نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے۔ وجعلنا من الماء کل شین حی 21/30، ہر شے میں زندگی کی نمود پانی سے ہوئی۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ٹھیک ہے 24/45، ہر متنصف شے کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا۔ دیکھ رہے ہیں جیسے ترجمہ ہو رہا ہو جی، فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنٍ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، ٹھیک ہے 24/5، یعنی اولین جرثومے سے لے کر انسان سارے دابے آ جاتے ہیں۔ اب تو نباتات بھی کہتے ہیں سانس لیتے ہیں۔ کل شین حی، وہاں دعویٰ کہا، شے میں دعویٰ بھی آ جائیں گے، مگر دعویٰ میں ہر شے نہیں آتی۔ مریخ سے مٹی میں جو ہے نمی کی تلاش ہو رہی ہے، دلیل ہوگی کہ وہاں دعویٰ کی شکل میں زندگی ہے، نباتات کی شکل میں زندگی نہیں۔ جرثومہ خواہ مردہ ہو یا زندہ، کہ لائف ان میں موجود تھی یا نہیں۔ وہ من آیات ہی خلق سماوات والارض، ہاں جی خلق السماوات 42/29، یہ زمین اور اجرام فلکی نشانیوں میں سے آگے ہے۔ وما بث فیہما من دابہ 42/29، نیز وہ سی آیات جو عرض اور کروں میں پھیلا رکھی ہیں، مگر ہر کرے میں نہیں، مگر ان میں ذی آیات کا امکان ہے۔ الذین کفروا 21 جو من آیات ہی، بات کہاں پہنچے، مومن کہتے کسے ہیں، دیکھ رہے ہیں بہو اعلیٰ جمع اذا یشاء قدیر، اکٹھے ہو جائیں، رابطہ ہو جائے ان ایلینز کا کسی دن مین کائنڈ سے۔ ایک امی کی زبان سے 1400 صدی قبل کہلوایا جا رہا ہے، جو ڈارک ایج کا ایرا ہے جی۔ قرآن تو صرف سائنس کے اصول بیان کرے، مگر قرآن یہ باتیں کسی اور مقصد کے لیے کر رہا ہے۔ کہا وکانا عرشہ علی الماء، ٹھیک ہے سرسرمۂ حیات پر مرکزی کنٹرول اس کا ہے، یہ تھا مقصد کہ اس مرکز کنٹرول اس زمین کے متعلق ارشاد خداوندی جو گلیری نے کہا تھا کہ زمین گھوم رہی ہے۔ قرآن نے کہا جعلنا فی الارض رواسیہ ان تمید بہم 21/31، زمین کو ایسا بنایا کہ وہ ان کو ساتھ لے کے گھومتی رہے۔ تمیدہ کا مطلب جو ساتھ گھومتی بھی رہے اور پنگوڑے کی طرح چلتی رہے اور جھولے جھلاتی رہے، ہاں جی، اور پہاڑ جو واٹر ورکس کا کام دیتے ہیں، سامان زیست کے ذخائر کا بھی۔ دوسری جگہ ان تمیدہ بکم 16/15، تاکہ تیزی سے گردش کے باوجود تمہیں لے کر گھومتی رہے۔ ان میں سامان نشو و نما بھی ہے، تمیدہ سے اور گھوم بھی رہی ہے، دونوں معنی اس لفظ تمید میں آگے۔ تیزی سے متحرک فضا کی تنہائیوں میں
تیر رہی ہے. جو شے اتنی تیزی سے متحرک ہو تو اس پہ تو کوئی ٹک نہیں سکتا. اسی کو گھما کر ذرا سی کوئی شے رکھے نا تو اڑ کر دور چلی جائے گی. پھر اس کے اوپر یہ 12 میل کی فضا ہے، یہ چوڑائی ہے. اس کے بعد یہ اوپر فضا نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کروں کی سطح پتھریلی ہو گئی، جبکہ اس فضا کی وجہ سے زمین کی سطح محفوظ ہے. اس کے اوپر ان چیزوں کی میٹیورس کی روش نہیں ہوتی. قرآن نے اسے سقفن محفوظ کہا ہے. وجعلنا السماء سقفن محفوظ ہے 21/32. پہلی بلندی ہے اسے محفوظ یعنی حفاظت کے لیے، خود بھی محفوظ اور شعاب ثاقب سے بھی محفوظ. تحقیق یہ ہے کہ کروڑا سال سے یہ کرے گردش کر رہے ہیں. ان میں اب بڑے بڑے ہمالی جیسے ٹکڑے آ کے ٹکراتے ہیں، گرتے ہیں. چونکہ وہاں ایٹماسفیئر نہیں ہے، یہ دمدار ستارے جو ہیں جنہیں شہاب ثاقب کہتے ہیں، میٹیورس، جو ان اجرام فلکی کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں. اگر ایک ٹکڑا زمین پر آ گری تو کوئی زندہ نہیں رہے گا. یہ زمین کی فضا ایسی محفوظ چھت ہے جس کی وجہ سے بچت ہو گئی. جب ٹکڑے اس فضا کے اندر آتے ہیں تو اس کی رگڑ سے وہ واپس جاتے ہیں. کبھی جو سخت جان ٹکڑا بچ جائے تو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ وہ ٹکڑا پڑا ہوا ہے. اور اس راک کے اوپر جو روشنی نظر آتی ہے وہ اس لیے کہ اگر کسی کوری کی شعاع اس وقت پڑ رہی ہے تو اتنے وقت کے لیے روشن نظر آتا ہے. اور یہ ان ذروں کا اس پسی ہوئی راک کے صدقے یہ سورج کی روشنی سے زمین چمکتی ہے. یہ ہے وہ سقفن محفوظہ. دیکھ رہے ہیں اللہ کی بے پناہ نوازشات. کرۂ زمین کو ایسا کر دیا کہ اطمینان سے بیٹھے رہو، سامان زیز بھی میرے گھومتی ہوئی رہے، تاکہ تمہارے لیے اوقات، دن اور سالوں کا تعین کر سکے. 16/15. اور بڑے بڑے پہاڑ جو واٹر ورکس اور دیگر ضروریات کا ذریعہ ہیں. پھر انہارم و سہلا، ٹھیک ہے جی، خشکی کے راستے دریا اور درے بھی رکھ دی ہیں جی، ٹھیک ہے جی. وجالنا فیا فجاجن سبولا 21-31. ان سے راستوں کا کام لیا جا سکے. لعلہم یہتدون، تاکہ تم منزل تک پہنچنے میں رہنمائی حاصل کر سکو. جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، ٹھیک ہے جی، 10/67. اور دن کو روشنی تاکہ کام کر سکو. ذرا غور تو کرو کیسے پیدا ہو گئے. هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون جی. 21-33. کہا لآیات للمؤمنین، لآیات لقوم یعقلون، یا لآیات لقوم یتفکرون. دیکھ رہی ہیں 16-12 ہے اور 16-11 ہے. انما یتذکر اولو الالباب 13-19 جی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ ہے جو دن رات ساری وہ ریسرچ میں گزار دیتے ہیں اور تحقیق کے بعد کیا پکارتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا. 3/191. یہ مومن کی پہچان کے اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ان آیات پر غور و فکر کرتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ کائنات اور رات دن کی گردش، یہ ہیں بڑی بڑی نشانیاں. اس کے قوانین کی ہماگیری جو صرف غور و فکر سے سمجھ میں آ سکتی ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما 21-30. یہ ہے مومن اور کافر کا فرق. کفروا کا ہے ان کو، ٹھیک ہے، جو غور نہ کریں کائنات کے اوپر. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس پہ تحقیق ہو جائے. وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ 21/22. یہی کہ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں. آیات سے پہلے تو ہی کرنا تو مومنوں کا شیوا ہو ہی نہیں سکتا. ان کو تو فریضہ تھا، ان پر تحقیقات کرتے. غور و فکر نہ کرنا تو کفر ہے. ابراہیم کو جو اتنا یقین محکم پیدا ہوا تھا، وہ کائنات یعنی ملکوت ارض و سما کا مشاہدہ کرایا گیا اور جلالت و کبریائی دکھائی گئی کائنات میں اللہ کی. یہ انبیاء کائنات پر غور و غوض پر بھی زور دیتے تھے. 5 بار مل گئے کعبے کو صنم خانے سے جی. یہ ایک آیت ہے نا 41/53. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق جی. کائنات کے پردے جوں جوں اڑتے جائیں گے تو حقیقت نظر آتی جائے گی. قرآن واقعی صداقت و سچائی پر مبنی ہے. قرآن کی صداقت کی دلیل تو یہ آفاق خالی کائنات کے ثبوت فراہم کر رہے ہیں. یہ ان کو سچا ثابت کر رہے ہیں جن کو ہم کافر کہتے ہیں اور ہم جھٹلا رہے ہیں، جبکہ تو ہمارا کام تھا. لیکن یہ تو نو انسانی کا قرآن ہے، اس پر کسی کی ہزارہ داری تو ہے نہیں. اب عالم انفس یعنی سائیکالوجی پر بھی ان کی طرف سے حقائق آ رہے ہیں. ہمارے ہاں تو تزکیہ نفس سے نفس کو مار نہیں معراج ہے. خالی کائنات کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، اس کے سامنے تو ایک متعین نظم العین ہے. نقطہ ماس کا کیا ہے کہ ساری کائنات میں ایک ہی قانون نافذ ہے جو ایک ہی صاحب اقتدار کا دیا ہوا ہے. ان اشیاء میں سے خود کسی کا وضع کردہ نہیں. کائنات میں اس قدر عظیم القدر و ماہر العقول کہ اس کی وسعت کا اندازے کا تصور بھی ذہن انسانی میں نہیں آ سکتا. اس میں ہر جگہ قانون وحدت ہے جو توحید کی طرف لے جاتا ہے.
ان تمام قوانین کا سرچشمہ ایک ہے، وحدت۔ تو اس وقت پیدا ہوتی ہے نا جب قانون بنانے والا اور دینے والا ایک ہو۔ اگر مختلف الہ ہوں تو قوانین میں اختلاف ہوگا نا۔ قرآن اس کی تائید میں شواہد پیش کرتا ہے کہ دیکھو ان چیزوں پر غور و غوص کے بعد کیا انسان اس نتیجے پر نہیں پہنچتا کہ ساری کائنات میں ایک ہی قانون ہے، اور یہ کہ قرآن یہ تمام چیزیں اپنے نصب العین کی تائید و وضاحت کے لیے پیش کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں ابتدائی کائنات کے اور دیگر مخلوقات کی، اس کا مقصد جو ہے بذات جو ہے نہیں ہے، بلکہ بات آگے چلنی ہے کہ ہمارا اس کائنات کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اب سائنسدان تو کائنات کو آیات کے طور پر یعنی حقیقت تک پہنچنا نہیں لیتے، یہ علم تو صرف مقصود بذات بن گیا، کمرشل بنا دیا اس کو، اور لوگوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ یہ تو مغرب والے لا آیات للمومنین ہے، یہ ہے مومن کا فریضہ کہ ان تمام بکھری آیات پر تحقیق کرتا۔ جن کے لیے یہ چیز آیات نہیں بنتی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مغرب کے سائنسدان اور قرآنی سائنسدان میں فرق بھی نہیں ہے آپ کو۔ مومن قرآن کے سائنسدان ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قرآن ان دونوں کا فرق لفظ آیت میں دے رہا ہے۔ یورپی سائنسدانوں کی ریسرچ کے بعد ان کی اپنی زندگی میں ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کو خالی طور پر محض علمی تحقیق کی روح سے دیکھتے ہیں۔ مگر یہاں لآیات للمومنین کہا ہے، 45/3۔ غلب و حکمت کی نشانیاں صرف انہی کو نظر آ سکتی ہیں جو ان قوانین کی صداقت پر یقین رکھیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین 32/2۔ وفی خلقکم، خود تمہاری تخلیق کے اندر دیکھ رہے، وما یبث من دعوی 45/4۔ تمام متنفذ آیات میں دیکھ رہے، آیات لقوم یوقنون، پہلے مومنین کا اب یقین کا، یعنی ایمان میں یقین کیسے پیدا ہوگا، یہ تمام غور و خوض تحقیقات ایمان کی طرف لے جانے کی علامت بنے گا۔ یہ آیات باعث ایمان و ایقان ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، یہ ہے لقائے رب، یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ملنا۔ زبان سے کہنے کی بات نہیں ہے، اس لیے ان کو آیات کہا۔ وہ اختلاف لیل و نہار، اب بیالوجی سے فلکیات کی طرف آگے۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض بعد موتها 45/5۔ آگے و تصریف الریاح آیات لقوم یعقلون جی، ایمان و یقین والوں کو صاحبان عقل و خرد کہا قرآن نے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون 45/6۔ اگر کوئی اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو کوئی اور تو ذریعہ نہیں ہے جی۔ ذات خداوندی کو دیکھنے کا طریق یہ ہے کہ کائنات اور قرآن دونوں کی کمبینیشن جو ہے یہ ہے اسلام جی۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بہا 10/7۔ ان آیات سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو یقین رکھیں کہ جس طرح خالی کائنات بھی اس کے قوانین کار فرما ہیں، اس انسانی اعمال بھی اس کے قوانین کے تابع نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں، اور حیات کا سلسلہ آگے بھی چلے گا۔ جو ہمارا سامنا نہیں کرنا چاہتے، ہمیں بے نقاب نہیں دیکھنا چاہتا، تو یہ خالی کائنات کے حقائق صرف اس پیش پا افتاد و مفتاد کے لیے استعمال کر کے اسے ہی اطمینان کے بعد بناتے ہیں۔ لکانا جو کچھ ان کے سامنے پڑا ہے وہ اس پر راضی ہو جاتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہی اصل مقصود ہے، کافی ہے۔ بنجر زمین ہے تو بنجر ہی رہی، مزید محنت نہیں کرتے، کائنات میں اضافے کی فکر نہیں۔ آگے ہے ہم ان آیات نہ غافلون 10/7۔ یہ جو ہے ان آیات سے بے خبر اور جاہل رہ جاتے ہیں۔ اولئک مأواہم نار بما کانوا یکسبون، اگلی آیت، یہ مسلمان ہو کر بھی جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں جی، یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون 13/2، تاکہ اللہ کی کار فرمائی بے نقاب ہو کر سامنے آ جائے اور تم ایمان میں یقین حاصل کر سکو۔ اب دیکھیں قرآن میں حواس خمسہ اور موجودہ ڈسکوری کیا ہے، حواس خمسہ یہ ہیں وہ نشانیاں اس کی قرآن کی کہ یہ کتاب جو ہے تو یہ 1400 صدیہ قبل یہ امیزمنٹ والی چیزیں ہیں۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا 17/36۔ حواس خمسہ کے لیے فزیکل سینسز قرآن نے سمع و بصر فواد کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ ان سے اگر کام نہ لیا اور ویسے کسی چیز کے پیچھے پڑ گئے، علم تو کہتے ہیں جن کی شہادت یہ حواس دیں گے، یا یہ علم محسوس پرسیپشن سے، یہ تمام جو ہے طبیعی دنیا محسوسات کے اندر آتی ہے۔ اب اپنے مسائل کو اقدار خداوندی کے تحت حل کرنا ہے۔ قرآن ان کو علماء کہتا ہے جو ان آیات پر تحقیقات کر کے اس کی جلال و جمال سے لرزاں رہتے ہیں۔ انما
یخش اللہ من عبادہ العلماء، علماء، ٹھیک ہے، 35/28، یہ جو علم و بصیرت سے کائنات پر غور کر کے اس کے قوانین کے سامنے جھک جاتے ہیں، یہ ہیں علماء، یہ ہمارے والے نہیں ہیں جاہل جو ہے۔ جو قوم کائناتی قوتوں کو مسخر نہیں کرتی، اس کے لیے اقدار خداوندی چمانی دارت۔ سائنس کا علم حاصل کرنے کے بعد جو قوانین اشکارا ہو جائیں تو ان کو اقدار خداوندی کے تحت استعمال کرنا، یہ ہے کہ مومن کا فریضہ۔ جو قوم اس عطیہ خداوندی یعنی فطرت کے علوم سے ہی محروم ہے تو پھر وہ استعمال کہاں کرے گی اقدار کے تحت، جب حقائق کی نظر سے اوجھل کر دیے گئے وہ افسانوں میں ہم چلے گئے۔ قرآن نے کہا تھا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یا 45/13، تذکیر کائنات تو مومن کا فریضہ اور ایمان کا حصہ تھا، انہی سے تو مومن اور متقی بنا تھا۔ جمیعًا منہ جو ہے اللہ کی طرف سے، ایسے ہی ہے جیسے قرآن اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں تذکیر کائنات کا فریضہ عائد کیا گیا ہے۔ یہ چاند اور مریخ ہی نہیں، جمیعًا کہہ رہا ہے قرآن۔ اب مومن کے علم کی تو حد ہی نہیں ہے یار، جمیعًا منہ یعنی پوری کائنات میں سب کا سب۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، جی غور و فکر والی قوم ہی سمجھے گی کہ مسخر کر دیا گیا۔ وسخر لکم، مومنین کے لیے اقبال کیا کہتے ہیں، عالم میں فقط مومن جہاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب الاولاق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عالم آدم اسماء کلہا، یا 2/31، اشیاء کائنات کے علم کی تمام علوم کی صلاحیت، پوٹینشیلٹی اس میں انسان میں رکھ دی گئی ہے۔ اس میں مومن اور کافر کا فرق نہیں ہے۔ اب قوت حاصل کرنے کے بعد ایمان اور کفر کا فرق آ جاتا ہے، فرق جی۔ جو منفعت نو انسانی کے لیے اقدار خداوندی کے تحت ان کو استعمال کرے گا، یہ تمام فزیکل ڈسکوریز کو، وہ ہے مومن۔ پہلے ان قوتوں کی تسخیر ہے، پھر اقدار کے تحت استعمال، اور جن کو یہ قوت حاصل ہی نہیں تو وہ کیسے ان اقدار کے تحت استعمال کر سکتا ہے؟ اور جنہوں نے علوم کو خواہشات اور ذاتی مفادات کے استعمال کیا اور ان کو علم کی بلندیاں بھی نہ بچا سکی، وہ قصہ پاری نہ ہو گئے۔ سارا قرآن بھرا ہوا ہے ان سے، ٹھیک ہے۔ غلط استعمال سے قوت کا نقصان تو ہوتا ہے، تو پورا ہیروشیما بھگ سے اڑا دے گا، ساری دنیا میں امن مفقود۔ یہ تو مومن ہے جو نو انسانی کے امن کا ضامن ہے، قوت و اقدار خداوندی کے تحت استعمال کرنے والا مومن ہے۔ اللہ کی ایک صفت المومن بھی ہے نا، وہ تو کسی پہ ایمان نہیں لاتا، اس کا مطلب تمام نو انسانی کے امن کا ضامن، تاکہ کائنات میں فساد اور ڈس آرڈر پیدا نہ ہو۔ جبکہ امت نچلے درجے پر اس فریضے کو انجام دینے والے جو نو انسانی کو امن دو، جو اپنی حفاظت اور امن کے لیے غیروں کا محتاج ہو، وہ بھلا کیسے مومن ہو گیا؟ دیکھیں نا، اقوام سابقہ کی بستیوں کے کھنڈرات نو خاں ہیں جی۔ اگر تذکیر فطرت کی قوت کو چاہے تھوڑے پیمانے پر ہو، آج کے مقابلے میں اقدار خداوندی کے تحت استعمال نہیں کرو گے تو نتیجہ تباہی و بربادی ہے۔ 20 آیات میں صرف ایک آیت وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ 46/26۔ بہت سی قوم نہیں تھی، قرآن کہہ رہا ہے، علم و بصیرت کے تمام ذرائع حاصل تھے، ٹیکنالوجی میں بڑے تیز آگے تھے، لیکن مفاد پرستی نے ان کو اقدار خداوندی سے سرکشی پر آمادہ کیا، تو ان کی فہم فراست بھی ان کے کام نہ آ سکی، ٹھیک ہے۔ تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن گئی۔ آج ساری دنیا علوم و سائنس میں اتنی ترقی کے باوجود جس جہنم میں گرفتار ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ سچ کہا تھا قرآن نے، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ خوف اور ڈر چاروں طرف سے منڈا رہا ہے۔ ایک یہ وائرس کا